قرآن کریم کے 28ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومن کی شان بیان فرمائی ہے، مومن کا مقام بیان فرمایا ہے، مومن کا مومن پہ جو حق ہے وہ بیان فرمایا۔ بالخصوص اس میں دعا کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ہتھیار کے بغیر جو ہوتا ہے وہ بندہ طاقتور نہیں ہوتا، ہتھیار کے ساتھ ہی طاقت ہوتی ہے، اور مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ اپنے لیے اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعا مانگتے رہنا اللہ کو پسند ہے، اللہ کا حکم ہے، مصطفیٰ کریم آقا کی سنت ہے۔ اور اگر کبھی کوئی دشمن اسلام کا، سرکار کا، صحابہ کا تکلیف اور اذیت میں بندے کو، مومن کو ڈال دے، تو اس کے لیے دعائے اجلال کرنا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فیض آباد کے دھرنے میں یہ دعائے اجلال فرمائی تھی، جس کی ثمرات ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ بابا جی نے فرمایا تھا، یا اللہ جڑے تیرے نبی دے رستے دے اندر رکاوٹ بن رہے نے، انہاں نو گن لے، ایک ایک کر کے انہاں نو بدلہ لینا ہے۔ الحمدللہ وہ پہلے ایک پارٹی ذلیل ہو رہی تھی، آج دوسری ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ جو دشمن اسلام ہیں یا دشمن ناموس رسالت ہیں وہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ دعا والا ہتھیار استعمال کرتا رہے۔ سرکار کی سب سے پسندیدہ چیز ہے دعا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، گرمیوں کے ایام تھے عرب میں، ویسے گرمی بہت پڑتی ہے، اور کئی مہینوں سے، یہ پتہ نہیں کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ حضور جمعہ پڑھا رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور عین جمعے کے موقع پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہمارے تو مال بھی اور ہمارے بال بھی ہلاک ہو رہے ہیں، آپ کرم نوازی فرمائیں، بارش کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما دیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جمعہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہیں، تبلیغ ہو رہی ہے، تم درمیان میں اپنی حاجتیں لے کے کھڑے ہو گئے ہو۔ میرے نبی نے خطبہ بند کر دیا، تقریر بند کر دی، اور سائل کا سوال سننا شروع کر دیا۔ اور سائل کا سوال سننا یہ میرے مصطفیٰ کے لیے لازم تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، محبوب یہ جو تمہارے سامنے آ کر سوال کرنے والے سوال کریں نا، ان کو جھڑکنا نہ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سورہ والضحیٰ۔ سائل کو جھڑکنا نہیں، غصہ نہیں کرنا، ناراض نہیں کرنا، ڈانٹنا نہیں ہے، خالی نہیں لوٹانا۔ اور اگر کوئی اس در سے خالی گیا تو پھر جائے گا کہاں؟ اعلیٰ حضرت نے پھر حضور کی اس شان کو بیان کیا ہے نا، کہ جو اس در سے آتے ہیں خالی نہیں جاتے، اور جو یہاں نہیں آتے وہ در بدر خواری پھرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، اور تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا، میرے حبیب، اگر کوئی سائل آئے اور سوال کرے اور میرے بارے میں پوچھے
تو اس کو بتانا کہ میں تو بڑا قریب ہی رہتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب کوئی سوال کرنے والا سوال کرے نا آپ سے اور پوچھے میرے بارے میں تو کہنا وہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. مانگنے والے کی صدا سنتا تو ہوں، قبول بھی کرتا. مانگنے والا ہو صحیح. آج تو رب کی جو ہے وہ رحمت خود آوازیں دے رہی ہے، کوئی مانگنے والا نظر ہی نہیں آتا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی طرز پہ قلندر لاہوری نے بھی یہ بات سمجھائی. اللہ پکار رہا ہے، اللہ برا رہا ہے، ہم اس کی بات سنتے نہیں. اللہ فرماتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روئے منزل ہی نہیں. مانگو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں. اور جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. جو نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. دنیا داروں سے نہ مانگے وہ خوش ہوتے ہیں، مانگے تو ناراض ہوتے ہیں. اللہ سے نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور قرآن نے حدیث نے ہمیں جو سبق دیا ہے، جہاں سے مانگنے کا، وہاں سے تو مانگتے نہیں ہیں، جہاں سے روکا ہے وہاں سے مانگتے. اللہ فرماتا ہے دنیا داروں سے نہ مانگو، یہ کیا دے سکتے ہیں، یہ تو خود بیکاری ہیں، بھوکے ہیں. مانگنا ہے تو سخی سے مانگو جس کے در پہ جا کے کوئی کبھی خالی نہیں آئے. اللہ کے محبوب نے خود اپنی اور اپنے رب کی عطا کو بیان کیا. فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. عطا کرنے والی ذات اللہ کی اور میں تقسیم کرتا ہوں. جب دینے والا وہ ہو، تقسیم کرنے والا مصطفیٰ ہو، تو کسی اور در پہ جانے کی ضرورت ہے؟ چھوٹوں سے لے کر بڑے تک سارے کے سارے ان دروں پہ جاتے ہیں جن دروں سے دھکے ملتے ہیں، کچھ نہیں ملتا. ابھی آپ دیکھ لیں، یہ پچھلی حکومت جو گزری اس نے، وہ پتہ نہیں کون سا نمبر تھا، مجھے تو یاد نہیں ہے، 71-81 ہے یا پتہ نہیں کوئی اور ہے. وہاں پر میسج کرو آپ کو 12,000 ملے گا، پھر بعد میں 14,000 ملے گا، پھر 24,000 ملے گا. یہ لالچ دیے. تو اس لالچ میں آ کر مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، وہ کالجوں میں، سکولوں میں جہاں پر وہ مرکز ان کا بنا ہوتا ہے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، ملتا کچھ نہیں. 1000 بندہ گیا ہے تو شاید 5 کو بھی نہ ملتا ہو. وہ 5 کو دے کر باقی کہتا اور نو مل گیا تو مینو بھی ملے گا. دھکے کھا کے واپس آ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کے در پہ آؤ، یہاں سے کوئی خالی نہیں جائے گا. کہتا ہے میں نے عطا کیا ہے اور میں حبیب سے یہ پابندی بھی لگا دی ہے کہ جو سائل آ جائے اس کو جھڑکنا نہ، خالی نہ لوٹانا. اور اللہ حضرت کہتے ہیں حضور کا تو مقام ہی ہے نور اللہ اور انوکھا ہے. آپ فرماتے ہیں ہم بھکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فزوں. ہم بھکاری وہ کریم اور ان کا خدا ان سے فزوں. اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. قرآن حدیث کے مطابق اعلیٰ حضرت نے جو حضور کی شان بیان کی ہے، حضور نے خود فرما انما انا قاسم واللہ یؤتی. میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا کرتا ہے. رب نے حضور کی شان بیان فرمائی انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب جتنی خیر کی برکتیں، عظمتیں اور بھلائیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں. اللہ حضرت قرآن حدیث کا ترجمہ کرتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم اور پلاتے یہ ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا
میٹھا میٹھا پیتے ہم اور پلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں، انا اعطیناکل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم اور پلاتے یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگو، اور ناراض ہو کے کہتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگنے سے روگردانی کرے گا، انکار کرے گا، تکبر کرے گا، ان قریب اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہم کبھی کونسلر کے دروازے پر، کبھی چیئرمین کے دروازے پر، کسی وزیر کے دروازے پر، کسی مشیر کے دروازے پر، دو جی ہماری نالی خراب ہے جی، ہماری سڑک خراب ہے جی، ہمارے پیسے نہیں ہیں جی، ہمارے پاس یہ نہیں ہے جی، وہ نہیں ہے، ادھر بھاگتے ہیں، نہ مسجد میں آتے ہیں اللہ سے مانگنے، نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سے وسیلہ مانگتے۔ ذلت رسوائی مقدر نہیں بننا تو اور کیا ہونا ہے؟ جہاں سے ملتا ہے وہاں آنا نہیں، اور جہاں سے دھکے ملتے ہیں وہاں جانا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ کے رسول سے مانگو، یہ دیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو پھر کمی نہیں آنے دیتے۔ میں جو حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سائل کھڑا ہو کے کہتا ہے جی بارش نہیں ہوئی کئی سال ہو گئے، یا کئی مہینے ہو گئے، کئی دن ہو گئے، بڑی جو ہے نا وہ گرمی ہے اور بڑی قحط سالی ہے، ہلاک المال والعیال، ہمارے تو مال و عیال بھی جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، کرم نوازی کریں۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ تو مسجد میں کھڑا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی مانگتا ہوں تو بھی مانگ، وہ عطا کر دے گا، وہ کسی کو نہ تو کرتا نہیں ہے۔ جیسا تو ہے ویسا ہی میں ہوں، جیسا میں ہوں ویسا ہی تو ہے، تو بھی بندہ ہے میں بھی بندہ ہوں، مانگو۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ میرے نبی کو پتہ تھا یہ سائل آئے اس لیے ہے کہ رب نے ان کو بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے ان سائلوں کو خالی نہ لوٹانا۔ تو عین خطبے کے دوران، جمعے کے دوران سائل کے سوال پر میرے نبی نے جھڑکنا تو کیا، اس کی بات کو رد بھی نہیں کیا، گفتگو جو دین کی چل رہی تھی حضور نے وہ روک دی اور اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں حضور کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، پھر ادھر سے عطا کی دیر نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں ہم مانگتے رہیں، کچھ لوگوں کی دعائیں تو ویسے زمین آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، جاتی نہیں آسمان سے اوپر، کیونکہ ان کی روزی حرام ہوتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جس زبان سے جھوٹ بولا جاتا ہے، رزق حرام کھایا جاتا ہے، اس منہ سے نکلنے والی دعا کبھی آسمانوں سے اوپر نہیں جاتی، ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں اللہ کی عرش تک جائیں تو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو، میرا درود تمہاری دعا کو عرش تک پہنچا دے گا۔ درود اتنا بڑا وظیفہ ہے جس کو آج ہم چھوڑے بیٹھے۔ چلو جنہوں نے چھوڑا وہ تو چھوڑا، دوسرا پڑھے تو اس پر بھی انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ اذان سے پہلے درود پڑھ لے، اذان کے بعد پڑھ لے، تکبیر سے پہلے پڑھ لے، تکبیر کے بعد پڑھ لے، محفل کے شروع میں پڑھ لے، محفل کے اختتام میں پڑھ لیں، جی ناجائز ہے جی، حرام ہے جی، یہ بدعت ہے جی، کہاں لکھا ہوا ہے جی، کس جگہ حکم ہے جی، کہاں آپ نے آپ سے شروع کر دیا ہے۔ وہ پڑھنے والوں کو روکتے ہیں، دیکھ دیکھ کر سڑتے ہیں۔ اور حضور فرماتے ہیں تمہاری ہر دعا کی قبولیت کے لیے درود شرط ہے، یہ پڑھو گے دعا تمہاری وہاں پہنچ جائے گی جہاں تک تمہاری دعاؤں کو تمہارے اعمال نہیں پہنچا سکتے۔ اور اللہ حضرت نے جو ایک خاص نقطہ بیان کیا ہے نا اس کے درمیان، وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں ہماری دعائیں پہلی بات تو لٹکی رہتی ہیں، اور اگر درود پڑھ لیا جائے چلی بھی جائیں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ لیکن سرکار کی دعا میں اور باقیوں کی دعا میں یہ فرق ہے
کہ حضور دعا مانگتے ہیں نا تو حضور کی دعا کو سفر کر کے عرش تک نہیں جانا پڑتا، بلکہ رب نے پہلے سے اجابت اور قبولیت کے دفتر کو حکم دیا ہوا ہے، میرے محبوب کی دعا شروع ہو تو اس کو سفر نہ کروایا کرو، تم چل کے محبوب کی دعا کے پاس چلی جایا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا، فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، انداز دیکھو میرے امام کا، اجابت کا صحرا، جیسے دولہا کو صحرا سجایا جاتا ہے، مصطفیٰ کی دعا کو اللہ یوں سجا کر لے جاتا ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ انداز دیکھو اعلیٰ حضرت کا حضور کی شان بیان کرنے کا، فرمایا جیسے پیر آ جائے تو مرید جھکتا ہے نا قدموں میں، میرے مصطفیٰ کی دعا کے قدموں میں اللہ کی قبولیت یوں جھکی پڑی ہوتی ہے۔ دعا کو پیر بنا دیا اور قبولیت کو مرید بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت کے الفاظ کا ترجمہ یہ ہے جی، سبحان اللہ۔ علامہ مدثر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 10 شوال کو اعلیٰ حضرت کی ولادت بھی ہے۔ یہ کل جو دن گزرا آج 11 ہے شوال کی، تو 10 شوال امام اہل سنت احمد رضا بریلوی کی ولادت کا دن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دیکھو شان کی اللہ نے عطا فرمائی، مقام کیا عطا فرمایا۔ حضور کی دعا کی شان یہ بتا رہے ہیں، حضور کا مقام تو سمجھ سے ہی بتا رہے ہیں، فرمایا دعا کی شان یہ ہے کہ رب کی قبولیت مصطفیٰ کی دعا کے قدموں میں جھکی ہوتی ہے، اور حضور کی دعا کو گلے ملتی ہے جیسے کوئی بچھڑا ہوا یار مل رہا ہوتا۔ گویا وہ قبولیت حضور کی دعا کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے، محبوب کی منہ سے نکلنے والی دعا میں تو اداس ہی ہو جاتی ہوں، کبھی تو کبھی آیا کرنا مجھے ملنے، کبھی تو کبھی مجھے بلایا کرنا ملنے۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، صحابہ کرام فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کڑی دھوپ تھی، بادل کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن صحابی نے سوال کیا، میرے نبی نے نہ نہیں کی، حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جیسے نبی کے ہاتھ اٹھے بادل بھی ساتھ اٹھنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، یا علی، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ فاقتلوا فاقتلوا فاقتلوا۔ اللہ کریم جل شانہ نے مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے ایسی باتیں کی ہیں۔ حضور کے سامنے سوال کیا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، صحابہ کہتے بادل اٹھنا شروع ہو گئے، گویا وہ نبی کے ہاتھوں کا انتظار کر رہے تھے کہ حضور سانو کہن صحیح بھی اٹھو۔ تو حضور نے ہاتھ اٹھا دیے، بادل بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے اس کے بعد جماعت کروائی جمعے کی، ہم جمعے کی نماز پڑھ رہے تھے، بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی مسجد کی چھت ٹپک پڑی، مسجد میں اتنا پانی ہو گیا کہ ہم سجدے میں گئے تو ہماری داڑیاں پانی سے تر ہو گئی۔ ایک جملہ کہہ لوں اگر ناراض نہ ہو تو، صحابہ کرام داڑیاں رکھتے تھے، ان کی داڑیاں تر ہو گئی تھی۔ آج پہلی بات تو رکھتے نہیں، جنہوں نے رکھی ان کی تر ہونے والی نظر نہیں آتی، کچلی کچلی چھوٹی چھوٹی۔
سنت کے مطابق داڑھی پوری کرے، ثواب پورا تب بھی ملے گا۔ نبی نے جتنی رکھی ہے یا جتنی نبی کی تھی اتنی رکھنے پر ثواب ہے، اپنی من مانی سے چھوٹی بڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سنت سمجھ کے داڑھی رکھنا تو نبی جتنی رکھو۔ صحابہ کہتے ہیں ہماری داڑھیاں پانی سے تر ہو گئیں، جب سجدے میں ہم گئے ہمارا ناک زمین پر تھا، ماتھا زمین پر تھا، ہماری داڑھیاں بھی زمین سے ٹچ ہو رہی تھی تو ہماری داڑھیاں پانی سے تر بتر ہو گئیں، بھر گئی پانی کے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جمعہ پڑھ کے گھروں کو چلے گئے۔ سارا جمعہ بارش ہوتی رہی، ہفتہ ہوتی رہی، اتوار ہوتی رہی، سوموار ہوتی رہی، منگل ہوتی رہی، بدھ ہوتی رہی، جمعرات ہوتی رہی۔ دوسرا جمعہ آ گیا، بارش مسلسل چل رہی ہے۔ اب صحابی کہتا ہے مجھے یاد نہیں ہے کہ وہی بندہ تھا یا کوئی اور تھا، وہ دوسرے جمعے پھر کھڑا ہو گئے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ اب تو مکان بھی گرنے لگے، اتنی بارش ہو گئی ہے کہ زمین جو ہے وہ سیراب ہو گئی ہے، اب پانی جو ہے وہ جل تھل بھرا ہوا ہے، ٹوئے ٹبے جتنے، ہر جگہ پانی 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 ہے۔ اب حضور مہربانی کریں بارش کو رکوائیں۔ میرے نبی نے اس کے جواب میں یہ بھی نہیں کہا کہ بارش شروع میں کروا سکتا ہوں، بند نہیں کروا سکتا۔ جس نے شروع کی اس کو تم بھی کہو منت ترلا کرو، میں بھی کرتا ہوں، ہو سکتا بند کر دے۔ حضور نے اس کے کہنے پر ایک سیکنڈ نہیں لگایا، پھر ہاتھ اٹھا دیے۔ دوسرے جمعے پھر حضور نے ہاتھ اٹھا دیے۔ ایک اور عاشق بولتا، وہ کہتا ہے ایک صحابی نے کہا حضور یہ مدینے کے اندر مکان ہے نا، ادھر پانی سے نقصان ہو رہا ہے مکانوں کو، باہر جنگل میں بیابان میں جہاں فصلیں بھی نہیں ہیں، خالی زمین پڑی ہے، وہاں تو نقصان نہیں ہو رہا، مدینے میں بارش بند کروا دیں، باہر چلتی رہے۔ میرے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں بند ہوگی تو ساری ہوگی، چلے گی تو ساری چلے گی، یہ نہیں ہو سکتا یہاں بند ہو وہاں چلے، وہاں چلے یہاں بند ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میرے نبی نے وہ جو ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے نا ان میں سے ایک ہاتھ نیچے کر لیا۔ اس نے کہا نا کہ مدینے میں بند ہو جائے باہر چلتی رہے، حضور نے ایک ہاتھ نیچے کر لیا، اور صرف دوسرا جو ہاتھ تھا وہ بھی سارا نہیں کھڑا کیا، پھر اس کی 4 انگلیاں بند کر لی اور ایک انگلی جو ہے وہ کھلی رہنے دی، اور اس طرف سے حضور نے مدینے کے باہر کی طرف سے یوں نشان لگا دیا، چاروں طرف سے انگلی پھیر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جہاں جہاں سے حضور کی انگلی پھر رہی تھی یوں لگتا تھا تلوار کے ساتھ بادل کو کوئی کاٹتا جا رہا ہے، بادل کٹ کٹ کے باہر جا رہے تھے جہاں جہاں سے حضور کی انگلی پھر رہی تھی۔ تو اندازہ کریں جس کی انگلی کا یہ مقام ہے اس کے پورے پنجے میں کتنی طاقت ہوگی، اور جس کے پورے پنجے کی طاقت سمجھ میں نہ آئی اس کے پورے بازو کی طاقت کتنی ہوگی، جس کے پورے بازو کی طاقت سمجھ نہ آئی اس کے وجود پاک کی طاقت کا کیا عالم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وہ سورج کے وہ جو ہے پلٹ آنا اور چاند کا ٹکڑے ہو جانا حضور کے اشارے سے اس کی شان میں مصطفیٰ کی شان کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نے سورج اور چاند کا حضور کے حکم پر چلنا، انگلی کے اشارے سے چر جانا، پھر اکٹھا ہو جانا، پھر جانا، پھر واپس آنا۔ آپ فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، جا رہا تھا نا تو حضور نے کہا واپس آ تو واپس آ گیا۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ چاند کو ماہ کہتے ہیں، فارسی میں چاند کو ماہ کہتے ہیں، ماہ چاند نو کہندے ہیں۔ حضور کا اشارہ ہوا چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، حضور کا اشارہ ہوا ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا۔ یہ انگلی کا کمال ہے۔ صحابہ کہتے ہیں انگلی حضور نے یوں پھیری، بادل یوں کٹتا چلا گیا جیسے تلوار سے کسی نے کچھ کو کاٹ دیا۔ ہم جمعہ پڑھ کے جب باہر نکلے مسجد سے پورے مدینے میں دھوپ تھی، باہر بارش ہی بارش تھی۔ اور جب میرے امام عشق و وفا امام احمد رضا اس حدیث پہ پہنچے تو انہوں نے پھر اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔
آپ نے عرض کی یا رسول اللہ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ گویا حضرت نے دعا مانگ دی، یا رسول اللہ جن کو آپ نے مدینے والوں کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے پورا علاقہ ریگستان پانی سے جل تھل کر دیا تھا، ان ہاتھوں کو اٹھا کر کو ہمارے لیے بھی دعا کر دے تاکہ ہماری بھی وہ جو دل کی پیاس ہے وہ تیری رحمت کے دریا سے بجھ جائے۔ بلکہ ایک اور مقام ہے جس مقام پر اعلیٰ حضرت نے یہی استدعا 4 زبانوں میں کی، 4 زبانوں میں یہی دعا کی آپ نے، درخواست کی ہے۔ بات ایک ہے زبانیں 4 ہیں، عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں انا فی عطش و سخا کے ابر کرم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ وہ جو تو نے مدینے والوں کے لیے برحمت کا دریا بہایا، پورے علاقے میں جل تھل بارش ہو گئی، سرکار اس بارش کے 2 چھینٹے ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ اور ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو، بھئی مانگا ہی ہے تو زیادہ مانگ، 2 چھینٹے مانگ کے کیا کیا ہے؟ 2 چھینٹوں سے کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا وہ چھینٹے اگر تیرے ہوں یا تیری سوچ کے ہوں تو کچھ نہیں بنتا، مصطفیٰ کے دریائے رحمت کے 2 چھینٹے اتنے بڑے ہیں کہ ساری دنیا کے لیے ہی کافی ہیں۔ اور آپ نے اس کی ترجمانی بھی دوسرے مقام پر کیا، فرماتے ہیں جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ایک حوض کوثر ہے، ایک سلسبیل ہے۔ حوض کوثر حشر کے میدان میں ہوگا اور سلسبیل جنت میں بہنے والی نہر کو کہتے ہیں۔ وہ جنت کی ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک چلے گی، سارے جنتی اس میں سے پانی پیتے رہیں گے، کبھی زندگی میں وہ کم نہیں ہوگی، بند تو کیا ہوگی۔ اور ایک حوض کوثر کے بارے میں حضور نے فرمایا سارے میرے امتی غلام مومن حشر کے میدان میں آئیں گے، میں ہر ایک کو پانی کا پیالہ بھر بھر کے حوض کوثر سے پلاؤں گا، جس کو ایک بار مل گیا 50,000 سال میں اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ایک پیالے کا یہ مقام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ کوثر جو ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ سلسبیل جنت کی نہر جو ساروں کے لیے کافی ہے، یہ مصطفیٰ کے دریائے رحمت کی 2 بوندیں ہیں۔ اب آپ سمجھیں، بوند کہتے ہیں قطرے سے بھی چھوٹے ذرے کو، قطرہ بڑا ہوتا ہے، بوند اس سے چھوٹی ہوتی ہے۔ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا فلاں علاقے میں بوندا باندی ہو رہی ہے، اپنے علاقے جو کہتے ہیں میاں مچھر کنی، یعنی مچھر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے وہ بوندا باندی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے 2 بوندیں اگر حضور کی دریائے رحمت کی مل جائے نا، 2 بوندیں، تو وہ دنیا سے آن کے لیے کافی ہے۔ جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی،
رحمت کا دریا ہے ہمارا نبی، جس کی 2 بوندوں کا نام کوثر اور سلسبیل ہے۔ جب 2 بوندیں ایسی ہیں تو رحمت کا دریا کیسا ہوگا؟ اس لیے تو میاں محمد بخش بھی بولے، اور انہوں نے بھی حضور کا نام لے کر اللہ کی جناب میں التجا کی، درخواست کی، دعا کی، عرض کی، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا۔ اللہ والے جانتے ہیں وہ رحمت کے دریا کے ایک قطرے کا مقام کیا ہے۔ ہم نے تو نبی کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے، نبی کے بارے میں پتہ نہیں ہمارے خیالات کیسے ہیں، اور یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ آج بھی میں کولخانی میں بیٹھا تھا، وہاں پیر شہید کا صاحب تشریف فرما تھے، اور وہاں ہم یہ جملہ کہہ رہے تھے، دونوں ہی ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے آپس میں، بھئی یہ جو مولوی تے پیر سدھے ہو جائے تو قوم آپ ہی سدھی ہو جائے۔ اصل خرابی مولویوں اور پیروں میں ہے، مولوی بے عمل، پیر بے عمل، نعت خواں بے عمل، اور جناب حافظ قاری بے عمل۔ وہ نبی میں پہلے کہتے تھے بھئی وگڑ جاندہ نا کوئی ایک قدہ تے سمجھا لیندہ ویڑا، جدوں وگڑ جائے ویڑا تے سمجھاوے کیڑا۔ جس قوم کا نعت خواں بھی وہ جناب داڑھی مڈاتا ہے اور سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، نبی دے نعت جان بھی قربان سے سب کچھ قربان، 2 وال تو قربان کر نہیں سکتا، کیسا عاشق رسول ہے؟ نمازیں ہونے کے لیے مسجدیں جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں، نمازی نہیں ملتے۔ پیروں کا حال بھی یہی ہے کہ جیبیں بھرتے جاؤ، بس دعا لیتے جاؤ، جس کے ہاتھ میں پیسے تھوڑی اس کے لیے دعا بھی تھوڑی۔ اصل میں یہ طبقے جو تھے یہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لے کر جانے والے تھے۔ ان طبقوں نے خود عمل کرنے چھوڑ دیے، بے عملی کی اور بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں، تو اس لیے دن بدن جو ہے وہ دین اور اسلام اور جو ہے شریعت وہ دن بدن زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ مجھے چٹ آ گئی ہے 21 مئی بروز ہفتہ بعد نماز مغرب پرانا ہاکی سٹیڈیم نظام مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے باولپور میں۔ ہاں یہ باولپور میں ہماری تحریک لبیک یا رسول اللہ کے امیر محترم حضرت قبلہ حافظ سعد حسین رضوی تشریف لا رہے ہیں، جو قابل زیارت ہے۔ وہ ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے، ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ دیر سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زیارت کرنے سے بھی اللہ گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک اور چٹ آ گئی ہے، وضاحت فرما دیں کہ لوگ کہتے ہیں تحریک لبیک پاکستان نے وقت کی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ مجھے تو علم نہیں ہے، میں نے تو ایک کلپ سعد حسین رضوی صاحب کا سنا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے لوگ کہتے ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، ہم نے ان سے لتر ایڈجسٹمنٹ رکھا ہوا۔ یہ میں نے کلپ سنا ہوا، کوئی علاوہ اس کے اتحاد ہو گیا تو میرے علم میں تو نہیں ہے۔ اور مجھے یقین ہے، صرف امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ پارٹیاں ساری کی ساری، وہ مسلم لیگ ہو، وہ پیپل پارٹی ہو، یا یہ عمران خان والی تحریک انصاف ہو، یہ تینوں کے تینوں جو ہیں اسلام کے دشمن ہیں۔ آپ حیران ہوں گے بھی مولوی صاحب ایسے کیوں کہہ رہے ہیں۔ ابھی میں نے کل کلپ سنا ہے، پتہ نہیں کب کا ہے، علی محمد خان صاحب تقریر کر رہے ہیں کہ قبر میں سوال و جواب ہوگا نا، من ربو کا من نبیوں کا، اور پتہ نہیں اگلا اس نے میری وہ پوری سمجھ میں نہیں، اس نے کہا میں قبر میں فرشتوں کو کہہ دوں گا میں تو تحریک انصاف کی پارٹی کا بنتا ہوں۔ جس قوم کے کارکن تحریک اپنی پارٹی کے لیڈروں اور پارٹی کے ساتھ اتنے وابستہ ہو گئے ہوں کہ وہ دین کی بات کو پیچھے کر کے پارٹی کو آگے کر رہے ہوں، وہاں اسلام کا کام کیا ہوگا؟ قبر میں پوچھا جائے گا تو کس پارٹی کا ہے؟ وہاں کہا جی میں تحریک انصاف کا ہوں، یا کہا جی میں پیپل پارٹی کا ہوں، یا کہا جی میں مسلم لیگ کا کام کرتا رہا ہوں۔ اس نام لینے سے فرشتے چھوڑ دیں گے، ڈبل لتر پڑیں گے، ڈبل لتر پڑیں گے، ڈبل، کہ تو یہاں آ کر بھی نبی کا نام نہیں لیتا، دنیا میں تو تو نے نبی کی دشمنی کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، یہاں حضور کے نام سے تیری نجات ہونی تھی، یہاں آ کر بھی تو نبی کا نام نہیں لیتا، ان کا نام لیتا ہے، تو چھتر اتنے پڑیں گے، رہ سائیں دا نام۔
ہمیں چاہیے کم از کم ہم دنیا میں بھی ہمیں شرم حیا ہونی چاہیے کہ ہم نبی کے نام کا سہارا لیں. قبر و حشر تو ہے ہی حضور کے لیے. وہاں بھی ہم کہیں کہ ہم اپنی پارٹی کا نام لیں گے. وہ کون سی پارٹی ہے جو پارٹی دین کا کام کر رہی ہے؟ وہاں پارٹیاں نہیں پوچھی جائیں گی, مصطفیٰ کی غلامی کی سند لی جائے گی. اور اس سے پہلے میں نے کلپ سنا ہوا تھا کافی عرصہ پہلے, 2 سال 3 سال 4 سال کی یا 5 سال پہلے کی بات ہے, جب یہ نواز شریف کو یہ اتار دیا تھا وزارت عظمیٰ سے, تو وہ انہوں نے باقاعدہ وہ ایک بنائی تھی, ریلی نکالی تھی. اس میں وہ کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا, اس طرح کا وہ کہہ رہے تھے. تو پھر پتہ نہیں وہ باہر ملک چلے گئے یا جیل چلے گئے, مجھے اب یاد نہیں ہے. ان کو وہ پھر آ رہے تھے جیل سے یا باہر ملک سے, تو لوگ آگے استقبال کرنے جا رہے تھے. تو رانا ثناء اللہ سے ایک اینکر پوچھ رہا ہے کہ جناب آپ اتنا رش کیے ہوئے ہیں اور اتنا جناب نے سڑکیں بند کی ہوئی ہیں, ایمبولینسیں نہیں آ رہی ہے اور ہو رہا ہے, آپ کیوں جا رہے ہیں نواز شریف کے استقبال کے لیے؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے نواز شریف کا استقبال کرنا حج سے زیادہ ثواب ہے. یہ کلپ میں نے خود سنے ہوئے, کسی کی سنی سنائی بات نہیں کر رہا. جن کے پارٹیوں کی حالت یہ ہو جائے کہ وہ اپنے سربراہوں کو حج سے بھی بڑا سمجھیں اور قبر میں سوالوں کے جواب میں بھی اپنی پارٹی کا نام لیں, تو پھر اسلام کہاں گیا؟ کروڑوں نواز شریف اکٹھے ہو جائیں نا, حج کے برابر نہیں ہو سکتے. اور کروڑوں تحریک انصاف یا عمران خان اکٹھے ہو جائیں تو قبر کے سوالوں کے جواب میں کام نہیں آئیں گے. قبر کے سوالوں کے جواب میں مصطفیٰ کا نام ہی کام آئے گا. اور حج سے زیادہ ثواب حضور کی ناموس کی حفاظت کرنے سے ملتا ہے, نواز شریف کا استقبال کرنے سے نہیں ملتا. ہم کو نواز شریف کے مخالف نہیں, نہ ہم عمران خان کے مخالف ہیں, نہ ہم پیپل پارٹی کے مخالف ہیں, لیکن ہم ہر اس بندے کے مخالف ہیں جو نبی کی توہین کرتا ہے, اسلام کی توہین کرتا ہے. ہم اسلام کے ساتھ ہیں, نبی کے ساتھ ہیں. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق 4 یار. زندہ باد زندہ باد. بات سنیے, فقتلو. میرے نبی کریم نے اس کے ہاتھ اٹھانے پر, اس کی دعا پر, اس کی درخواست پر ہاتھ اٹھائے. مدینے کے اندر سے بارش ختم ہو گئی, باہر چل رہی ہے. پتہ چلا نبی کے در پہ جو آ جائے کبھی بھوکا نہیں جاتا, کبھی خالی نہیں جاتا. جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے. اس لیے سارے دروں کو چھوڑیں. نہیں کچھ دے گی پیپل پارٹی, نہیں کچھ دے گی تحریک انصاف, نہیں کچھ دے گی مسلم لیگ. جو ملا ہے یہاں پر اور ملے گا یہاں پر, اور جو ملنا ہے قبر میں اور جو ملنا ہے حشر میں, وہ صرف اور صرف مصطفیٰ کے نام پر ملنا ہے. اسی کا نام لیں, اسی کے نعرے بلند کریں, اسی کی پارٹی کو جوائن کریں اور اسی پارٹی کے ساتھ چلیں جو دین کی اور حضور کی عزت کی بات کرتا ہو, جو نبی کی عزت اور نموز سے اپنی پارٹی کو آگے سمجھتا ہو. وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا, قبر و حشر میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا. علامہ خادم حسین رضوی ہمارے گھر کو دانے نہیں بھیجتا رہتا, تنخواہ نہیں بھیجتا ہمارے پاس. ہمیں وہ پیارا اس لیے لگتا ہے کہ وہ اپنی ہر بات میں حضور کا نام لیتا ہے. ہر بات میں فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہیں. جب بھی ذکر ہوتا ہے حضور کا ہوتا ہے, حضور کا ہوتا ہے. حضور کے لیے لڑ رہا ہے, حضور کے لیے نکل رہا ہے, حضور کے لیے جیلیں بھگت رہا ہے, حضور کے لیے ڈنڈے کھا رہا ہے, حضور کے لیے شل کھا رہا ہے. وہ نبی کے نام پر بک چکا ہے, اس لیے ہم نے اسے اپنا امام بنا لیا. ہمارا رشتہ دار نہیں ہے, ہمارے گھر وہ دانے نہیں بھیجتا رہتا, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمیں اپنے باپ سے بھی پیارا لگتا ہے, ہمیں اپنے والدین سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے عزیز و اقربا سے بھی پیارا لگتا ہے. اس لیے کہ وہ ہماری نبی کی ناموس کی بات کرتا ہے نا. ناموس رسالت کی جو بھی بات کرے گا ہم اس کے قدموں کی خاک بننے کے لیے تیار ہیں. اس لیے حضور کے فرمان کو بابا جی نے جو بیان کیا ہے اور جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کے عین مطابق اگر کسی نے بات کی ہے تو احمد رضا بریلوی نے کی ہے. وہ کہتے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اگلا جمعہ انشاءاللہ 20 تاریخ کو ہوگا غالباً,
21 کو ہفتہ ہوگا، تو اگلے جمعے تک تیاری کر لیں جنہوں نے جانا ہے۔ یہ ختم نبوت کانفرنس، تاجدار ختم نبوت کانفرنس بہاولپور میں جو ہو رہی ہے، ہمارے ڈویژن کی سب سے بڑی کانفرنس ہے، جس میں سعد حسین رضوی صاحب لخت جگر امیر المجاہدین جلوہ گر ہو رہے ہیں، قابل زیارت شخصیت ہے، زیارت بھی کریں، ان کا پیغام بھی سنیں۔ جس نے جانا ہو، یہ علامہ مدثر صاحب بیٹھے ہیں، حافظ اقرار صاحب بیٹھے ہیں، یہ تحریک کے ذمہ دار ہیں، ان سے رابطہ کر لیں، اپنے نام لکھوا لیں، نمبر لکھوا لیں، کرایہ جمع کروا دیں، پھر گاڑیوں کا انتظام ہوگا۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم چشتیاں سے 10-12 گاڑیاں لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، سنتیں ادا کر لیں۔